موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک اور واقعہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر بیان کیا ہے، اور اس ایک اسٹوری سے اللہ پاک نے ایک بہت بڑا ہم کو میسج دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ایک آدمی کا ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، جو کہ غلطی سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک آدمی آ کر کے یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کو مارنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے اور آپ کو مار دیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام اس نے یہ کہا کہ آپ بہتر ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو ایجپٹ کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ راستے میں مدین پہنچتے ہیں، جہاں پہ مدین کی جگہ پہ وہ آرام کرنے لگتی، جہاں پہ کنواں تھا اور جو سایہ تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو کنواں تھا وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے وہ پانی پی رہے تھے، بھر رہے تھے اور اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، اور دوسری طرف جو تھا 2 عورتیں اپنے جانوروں کو پکڑے ہوئے روک کے رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پھر وہ جا کر کے ان 2 عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ یہ سارے لوگ تو پانی پلا رہے ہیں مگر تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو جو 2 عورتیں تھیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ دراصل یہ جو لوگ ہیں یہ بہت بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب پانی پلا لے اس کے بعد چلے جائے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، اور چونکہ ہمارے جو والد ہیں وہ ضعیف ہیں تو وہ یہاں نہیں آ سکتے، تو ہمیں آنا پڑا، یہ ہماری مجبوری ہے آنے کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کے جانوروں کو لیا اور پھر وہ لے کر کے کنویں کے پاس پانی پلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک اچھی قوت کے مالک تھے، انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر کے بہت آرام سے پانی پلایا، اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جانوروں کا حوالے کیا، اور پھر فوراً اپنی جگہ واپس آ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور یہ جو دعا ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس دعا کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے جس میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں فقیر ہوں اے میرے رب، اور جو کچھ بھی تیرے پاس میرے لیے خیر ہے وہ نازل کر دے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ فقیر کا لفظ استعمال کیا، چونکہ یہ بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب یہاں مدین پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس نہ رہنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، نہ کھانے کو کوئی کھانا ہوتا ہے، نہ پہننے کو کوئی کپڑا بھی ہوتا ہے، نہ پیسے، کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو کہا کہ اے میرے رب میں فقیر ہوں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس خیر ہے وہ نازل کر دے۔ اور اس سے تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے 2 عورتوں کی مدد کی تھی اور اس کے بعد یہ دعا کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا، ایک اچھی اپرچونٹی تھی، وہ اپنی بھی مدد کے لیے ان سے کہہ سکتے تھے اور وہ ان کی مدد کرتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بدلے میں کوئی مدد نہیں مانگی۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے یہ میسج دیا کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو بدلے میں تم اس سے مدد کی امید مت رکھو، اور نہ اس مقصد کے لیے، اس مطلب کے لیے مدد کرو کہ بدلے میں وہ تمہاری مدد کرے گا، بلکہ تم اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرو اور پھر اللہ سے چاہو کہ تمہیں اس کا بدلہ بھی لے۔ اور یہ وہ چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ کی تھی، جس کو اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کیا۔ اور جو دوسری چیز وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لیڈیز کی جو 2 عورتوں کی مدد کی، تو یہاں پہ قرآن مجید کے اندر یہ کوئی ایسی بات کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ بدلے میں انہوں نے ان کا شکریہ کہا یا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رکتے یا بات کرتے، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی واپس جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بدلے میں اپریسیشن بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے کا جو کلچر ہے کہ ہم لوگوں سے چاہتے ہیں کہ ہم جب کسی کی مدد کریں تو ہماری بدلے مدد کرے، اور ہم اس کی مدد کرتے جو ہماری مدد کرتا ہے یا ہمارے کام آتا ہے، ورنہ ہم کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارا شکریہ کرے، وہ ہماری تعریفیں کرے، وہ لوگوں سے میری بات کرے، تو بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریکگنائز ہو جائے، ہماری تعریفیں ہوں، ہماری بڑائی بیان کی جائے۔ لیکن یہاں پہ ہم کو میسج دیا گیا ہے کہ تم اگر کسی کی مدد کرو تو بدلے میں کوئی ایسی خواہش مت رکھو۔ تیسری چیز وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ 2 عورتوں کی مدد کی تو ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا، وہ گفتگو کر سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کرنے کے بعد ان عورتوں سے کوئی خطاب نہیں کیا، بلکہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتے اور اپنے رب کو پکارا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر ان کو نوکری بھی ملتی ہے، ان کا نکاح بھی ہوتا ہے، اور ان کے لیے کھانے اور رہنے کا بھی ٹھکانہ فراہم ہوتا ہے۔